Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Allah karam, Allah karam, Allah karam. آداب عرض ہے خواتین و حضرات، باران رحمت میں افطار کے بعد کے سیگمنٹ میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 26ویں شب ہے اور ہمیشہ کی طرح شو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ دیتے ہیں۔ آپ سب یہ مختلف چینل پر اناؤنسمنٹ دیکھ چکے ہوں گے، کئی بار یہ کمرشل چینلز پر پلے کرتا رہتا ہے۔ کوکا کولا نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ انیشیٹو نکالی ہے۔ عبدالستار ایدی صاحب کے جانے کے بعد ایدی فاؤنڈیشن میں جو ڈونیشن آیا کرتی تھی انفارچونیٹلی وہ اب مل نہیں رہی ہے، اس لیے کوکا کولا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ایک ایسی انیشیٹو نکالیں جس سے آپ، جی ہاں ناظرین حاضرین ہمارے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں اور تمام ہمیں جو دیکھنے والے ہیں، جتنا آپ ڈونیٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے کوکا کولا وہی ڈونیشن میچ کر کے ایدی فاؤنڈیشن تک پہنچ جائے گی۔ ڈونیٹ کرنے کا طریقہ باقی بہت ہی سمپل ہے، آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ all you need to do is log on to eidi.org/bottleofchange اور پلیز یاد رکھیے کہ بوند بوند سے دریا بنتا ہے، اس لیے جو جس کی حیثیت ہے پلیز تہ دل سے گزارش ہے ڈونیٹ کیجئے، کیونکہ دس از ریئلی فار اے ویری ویری نوبل کاز۔ جناب کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ہے زندگی کا سوز اے درون۔ ناظرین و حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز دین کا پیغام لے کر دنیا میں آئے، اس روز دنیا میں نئی روشنی کا ظہور ہوا اور اس روشنی سے انسانیت کو ایک نیا شعور ملا۔ بالخصوص عورت جس کی کوئی تکریم اور عزت نہیں تھی، اس کو پستیوں سے اٹھا کر وہ مقام عطا کیا کہ اگر وہ ماں ہے تو جنت پیروں تلے بتا دیا، بیوی ہے تو اسے دنیا کا خزانہ فرما دیا، اور بیٹی ہے تو جنت میں جانے کا راستہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو معاشرے میں وہ اعزاز اور مقام دیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی دفنا کر دیتے تھے، وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ قانون و شریعت میں مرد کو عورتوں کے حقوق دینے کا پابند بنایا۔ آج ہم اسی رشتے کو ڈسکس کریں گے، یہ جو ایک بہت ہی اہم رشتہ ہے، ایک مرد اور عورت، چاہے وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہو، مرد اور اپنی اہلیہ کا رشتہ ہو، یا بیٹی یا بیٹے اور اپنی ماں کا رشتہ ہو، یا پھر بہن بھائی کا رشتہ ہو، یہی رشتہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے تمام گیسٹس کے ساتھ، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ آداب عرض خواتین و حضرات، ہم نے بتایا تھا کہ باران رحمت پر آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم رشتہ ہے، جو ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، بیٹے ماں کا رشتہ ہے، یا پھر ایک مرد اور ان کی اہلیہ کا رشتہ ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے شو کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی حمد سے، اللہ کی حمد سے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری نعت خواں بیٹھی ہے دعا نور، تو بسم اللہ کریں گے آپ؟ چلیں دعا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔
سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کب سے پڑھ رہی ہیں؟ 3 سال ہو گئے. سال یعنی کہ ابھی آپ 8 ایئرس کی ہو تو آپ 6 ایئرس کی تھی تب سے پڑھ رہی ہو. ماشاء اللہ. اور کس نے سکھایا آپ کو؟ مجھے مما نے سکھایا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بہت پڑھتی ہیں آپ؟ کافی ٹرانسمیشنز میں جاتی ہیں؟ ماشاء اللہ. آپ نے بہت 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 ہی پیارا پڑھ کے سنا ہے. جزاک اللہ آپ کا. بہت خوبصورت. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ہر لحاظ سے عزت اور احترام کا حق بنایا. غرض یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا اس کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی بہت اہم موضوع کا آج آپ نے انتخاب کیا ماشاءاللہ، کیونکہ یہ ہر دور میں اہم موضوع رہا ہے. ہم شروع سے دیکھیں کہ جو انسانیت کے مظلوم طبقے چلے آ رہے ہیں ان میں ایک خصوصی طبقہ عورت کا بھی ہے کہ ہر دور میں کسی بھی تہذیب میں دیکھ لیں کہ عورتوں پر ظلم کیے گئے ہیں. ہر حیثیت سے عورت مظلوم ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، چاہے ماں کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو، اس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں اور اسے قدر و منزلت نہیں دی گئی. نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے تو جہاں آپ نے دیگر طبقوں سے متعلق ان کے بارے میں احادیث بیان فرمائی، ان کی اہمیت کا ذکر کیا، وہاں خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو وہ مقام اور منزلت عطا فرمائی ہے جو کسی اور تہذیب میں اور مذہب میں نہیں دی گئی. یعنی ہر حیثیت سے، اس کا مختصراً آپ نے ذکر کیا، ہر حیثیت سے حضور علیہ السلام نے عورتوں کو اہمیت دی ہے. اندازہ لگائیں کہ عرب کی جس سرزمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے وہاں پر چند قبائل ایسے تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عادت کو اس انداز سے بیان کیا کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ غمگین ہو جاتے تھے اور ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. وہ بیٹی سے اس قدر نفرت کرتے تھے، حالانکہ جس عورت کے ذریعے انہیں بیٹی ملی وہ بھی عورت ہے اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو ان کے حرم میں اس وقت داخل ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو شدید جہالت کا عالم تھا. اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں ایج آف اگنورنس، دور جاہلیت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہر حیثیت سے عورت کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا اور تعظیم اور قدر و منزلت عطا فرمائی. ہر حیثیت سے حضور علیہ السلام نے عورت کے حقوق بتائے اور جو سب سے پہلا حق دیا وہ جینے کا حق ہے کہ جینے کا حق جیسا مرد کو ہے ویسا عورت کو بھی ہے. کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ عورت کو قتل کر دے کسی بھی نام پر.
عورت کو قتل کرے, اسے تکلیف دے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی ہے. تو جو عزت مرد کی ہے وہ عزت عورت کی بھی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک شرف اور بزرگی عطا فرمایا ہے, ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی قدر و منزلت عطا فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا حق جو دیا وہ جینے کا حق ہے, عورتوں کو جینے کا حق ہے. دوسرا, معاشرے کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی اس حیثیت سے کچھ حقوق ہیں جو مردوں پر ادا کرنے لازم ہیں. اگر وہ ماں ہے تو ماں کی حیثیت یہ عطا فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, یعنی ان کی خدمت سے تمہیں جنت ملے گی. اگر دور جاہلیت میں دیکھیں تو معاذ اللہ اس حد تک وہ لوگ گرے ہوئے تھے کہ اسٹیپ مدر سے نکاح کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسٹیپ مدر بھی تمہاری مدر کی طرح ہے, تو اس طرح کی کوئی چیز زیب نہیں دیتی. اسی طریقے سے بیٹی کی حیثیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں, احادیث کا ذخیرہ علی بھائی اٹھا کے دیکھ لیں, بیٹے کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی. بیٹی کی فضیلت بیان کی جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے اچھی تربیت دی, وقت پر اس کا نکاح کیا, تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اٹھا کر بتایا جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں ایسے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہن کے حقوق کو بیان فرمایا کہ بہن کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حقوق دیے ہیں, بیٹی کی حیثیت سے حقوق دیے ہیں, بیوی کی حیثیت سے حقوق دیے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملات کیے اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضور کتنی ان سے محبت کیا کرتے تھے. آج کے معاشرے میں دیکھیں تو مرد گھر سے باہر تو بہت جینرس ہوتا ہے, بہت اچھے انداز سے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے, دوسری خواتین سے بھی, لیکن جب گھر کے اندر آتا ہے تو بیوی کے ساتھ اس کا بہت برا سلوک ہوتا ہے. یہ انسان کو زیب نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ہم اور تفصیل بات کریں گے, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. آداب عرض ناظرین, باران رحمت کے افطار کے بعد کے سیگمنٹ میں دوبارہ سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں 26ویں شب کو, وہ بہت ہی اہم اور پیارا رشتہ ہے جو ایک مرد اور عورت کے بیچ میں ہو. وہ رشتہ باپ بیٹی کا ہو سکتا ہے, ایک بیٹی اپنی ماں کا ہو سکتا ہے, ہسبینڈ وائف کا ہو سکتا ہے, یا بہن بھائی کا ہو سکتا ہے. اس موضوع پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی عورتوں کی قدر کیجئے. ہے تو رحمت, بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث, اور اگر ماں ہے تو اسی کے پیروں کے نیچے جنت ملتی ہے. آج ہمارے اور بھی بہت سارے مہمان آ گئے آمنہ, تو فرحان وارث کو بلا لیتے ہیں جو اپنی بیٹی سیدہ بالی سکینہ کے ساتھ آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ہیلپ تو نہیں چاہیے ویسے؟ ماشاءاللہ یہ فرحان اپنی رحمت کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ ٹرینڈ فادر ہیں اور یہ آرام سے. ٹرینڈ بیٹی بھی ہے. السلام علیکم. ہاں ہاتھ ملا لیں, ہاتھ ملا لیں. نہیں ملانا چاہ رہی بچی. السلام علیکم. آئے فرحان بھائی بیٹھیں, تشریف رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا وہ ڈر رہی ہیں شاید. ہاں ظاہر سی بات ہے, اتنے نئے چہرے جو دیکھنے کو مل رہے ہیں, اپنے بابا کے ساتھ ضرور رہتے ہیں. بس الحمدللہ. آپ خیریت سے جناب؟ جی الحمدللہ. کیسا گزرا روزہ؟ بہت اچھا ماشاء اللہ. جی تو شروع کرتے ہیں آپ ہی کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا تلاش اس کو نہ کربتوں میں,
को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी छोटी बेटी और इतने इत्मीनान से यहाँ बैठी है, ये तो वाकई काबिल तारीफ है। जी बस अटैचमेंट बहुत है वाली सकीना को मुझसे, मुझे वाली सकीना से। बिल्कुल। और यही हमारा आज का टॉपिक है। ये पहला बच्चा है आपका? जी मेरी पहली बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक ही बेटी है एक ही और बेटी पहली बेटी वाला है। और 2015 में शायद पैदा हुई है। जी 26 अक्टूबर 2000। माशाल्लाह 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 अच्छा, माशाल्लाह। बच्चों का वैसे भी आपकी भी बेटी आई एम श्योर बहुत अटैच्ड होगी। बेटियों का वैसे भी फादर्स के साथ ज़रा अटैचमेंट ज़्यादा ही होती है, और ये अच्छी भी बात है कि अपनी बेटियों के लिए, और औरत एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वो अपनी बेटी और बीवी की जितनी इज्जत करता है तो वही आपका इमेज बिल्ट होता है। अब ये सोने से पहले जो है ना, जब मैं होता हूँ तो बाबा चाहिए। अच्छा, उठते ही बाबा चाहिए। काफ़ी ट्रेन वैसे आप लग रहे हैं मुझे। और जब मैं घर पे नहीं होता तो फिर एक क़यामत होती है। फिर क़यामत होती तो है। फिर मैं स्काइप पे आता हूँ, व्हाट्सएप पे आता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे बात करता हूँ। अब कहाँ जा रही हो? अब कल बाबा के साथ ही रुको, बाबा के साथ ही रुकियो। अच्छा, इनके लिए सरप्राइज है हमारे पास, क्योंकि आपने अगर बच्चों का अपने फादर्स के साथ बॉन्ड देखना हो तो वो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि कितना बॉन्ड है। तो एक सरप्राइज है, वो चल के देखते हैं और वापस आते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नज़र भी जो रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जबरदस्त जबरदस्त। कहाँ से बाबा गए? बाबा के साथ दोबारा थाईलैंड जाएंगे आप? जेम्स बॉन्ड आइलैंड? वाह बाबा के साथ जाना है? वाह वाह तो मैं हर साल वैसे वेकेशन के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं साल भर मसरूफ़ रहता हूँ कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स के हवाले से। तो एक महीना 1.5 महीना निकलता है जो फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। तो अमूमन कब जाते हैं? ईद के बाद? बस मुहर्रम रबीउल अव्वल के बाद इंशाल्लाह। रबीउल अव्वल ख़त्म करते फिर कहीं ना कहीं। तो इधर आए मेरे पास। बाली से कहना कि आपकी ज़िंदगी में उसके बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ? बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई। पहले ही पॉजिटिव थी और मज़ीद अच्छी हो गई। बिल्कुल। और बेटी के आने के बाद वाकई एक नया एहसास होता है। और ये कि मैं अपनी मिसेस की रिस्पेक्ट तो ज़ाहिर है पहले भी करता था, लेकिन बेटी होने के बाद और ज़्यादा करने लगा। क्योंकि मैंने किसी की एक बात सुनी थी कि किसी अपनी बेटी को राज कराना चाहते हो तो पहले किसी की बेटी को राज कराओ तो तुम्हारी बेटी राज करेगी। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात। ज़रूरी है कि अपनी बेटी को जिस तरह प्यार किया जाता है तो दूसरों की बेटियों का भी इसी तरह ख्याल रखा जाए। बेशक, क्योंकि वो भी किसी न किसी की तो बेटी ही जी है। जी, इसका फिर आपकी औलाद के ऊपर भी और बात ये है कि जब आपकी बेटियां, जब फादर्स अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं या देखते हैं अपने फादर्स को देखती हैं बेटियां कि वो उनकी मदर्स का कितना ख्याल रख रहे हैं, तो हर बच्ची का यही होता है कि मैं, अगर आप पूछें बच्चों से छोटे होते हुए या मजाक में कहते हैं कि कैसा लड़का हो या वो बड़ी हो जाती है तो वो कहती है मेरा जो हस्बैंड हो वो मेरे फादर जैसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरी मिसेस बहुत कंप्रोमाइज़ करती हैं इस चीज़ पे कि हर औरत चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, यानी वो ऑफिस से आए, काम से आए। तो मेरे को काम ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं सफ़र है, तो उस पर बहुत कंप्रोमाइज़ करती है मुझे। और मेरे इस काम में जो मेरा काम है ज़ाहिर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना,
اس میں یہ میرا ساتھ دیتی ہیں بہت زیادہ اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، بلکہ اپنی پوری فیملی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے تمام بہن بھائیوں کا، تمام رشتہ داروں کا، سب بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر حق بنتا ہے کہ، اور یہ حق ادا ہو نہیں سکتا لیکن پھر بھی 1 مہینہ کم سے کم میں وہ نکالتا ہوں کہ جس میں میں پھر کوئی پروگرام نہیں لیتا، صرف اور صرف فیملی کے ساتھ. فرحان بھائی معذرت، ایک لائیو کال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. شاید کال ڈراپ ہو چکی ہے. آجا جو آپ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو اہم رشتہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں نظر آتا ہے اور آپ کی سیرت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت پر بیٹوں سے زیادہ خوشیاں منائی ہیں اور اتنی محبت دی ہے کہ تاریخ میں ایسی محبت نظر نہیں آتی. کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کہیں سفر پر بھی جاتے، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصت ہو چکی تھیں، اپنے گھر چلی گئی تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کا آغاز کرتے تو سب لوگوں سے ملتے اور آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے حضرت فاطمہ کو دیکھتے. کسی نے خوب کہا کہ اپنی زیارت کراتے اور ان کی زیارت کرتے تھے. اور جب وہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے اور لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کی تم لوگ قدر نہیں کرتے، اگر اس کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری قدر و منزلت ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بیٹی کو عزت دے کے اس کی تعظیم یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے بیٹی کی تعظیم کی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر بیٹی اور پھر بیٹی کی اولاد. اسی طریقے سے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آج المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنی وائفز کے ساتھ، بیٹر ہاف کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہوتے. ڈیلی آپ دیکھیں اخبارات میں، خبروں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے روحانی طور پر، جسمانی طور پر تشدد یہ بھی ایک عام ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ پلیز ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی لوگوں کو ہم بولیں جو جاہلیت کی طرف ہیں یا پڑھے لکھے نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں لیکن جب اس چیز پہ آتے ہیں تو ان کو وہ بیلنس نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح بری طرح ٹریٹ کرنا. ایک اور چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ عورتوں پر مردوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی محرم خواتین میں سے کسی کا دل خوش کرے گا تو اللہ روز قیامت اس کا دل مطلب اس کو زیادہ اہمیت ملے گی اور اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا. تو یہ بہت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بیٹی پلیز، اگر کسی کے گھر بیٹی ہوتی ہے، مجھے بہت یہ بات ہمیشہ سے بری لگتی ہے کہ لوگ ہمیشہ جب مبارک دینے آتے ہیں تو پلیز گریز کریں اس بات سے، یہ کہتے ہوئے ماشاء اللہ اللہ کا بہت شکر ہے، چلو اللہ نے بیٹی دی، اگلی دفعہ بیٹا دے دے گا. مطلب آپ کسی کو مبارک دینے آئے ہیں. میں ایک بات کہوں گا، بیٹی پہ اتنی مبارکباد دینی چاہیے کہ اللہ جس بھی والدین کو پہلی اولاد بیٹی عطا کرتا ہے وہ بہت خوش نصیبی ہوتی ہے. بے شک. کیونکہ بیٹا ہے نعمت، وہ بھی اللہ کی نعمت، بیٹی ہے رحمت. نعمت کا جو ہے نا حساب کتاب ہوگا، اور رحمت پہ صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، ثواب ہی ثواب. نہیں لٹرلی ایسے وہ کہتے ہیں جب بیٹی آتی ہے تو ساتھ میں نصیب کا دروازہ بے شک لاتی ہے. بے شک. میری زندگی میں بہت میرے نصیب بہت کھلے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بہت پازیٹیو اثرات پڑے. جب شادی ہوئی تب بھی ظاہر ہے، جب گھر میں کوئی آتا ہے آپ کے نصیب جڑتا ہے تب بھی، اور جب آپ کی بیٹی اولاد ہو جائے تو وہ اولاد اپنا نصیب لے کر آتی ہے. بے شک. اور ہم اکثر ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو اکثر ہم سے مراد ہے کہ اکثر لوگ یہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، آپ نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا. بیسکلی ان کے پاس جو تھا نا وہ ہمارے دادا کے پاس تھا. اگر ہمارے ماں باپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہمارے نصیب سے کچھ نہیں تھا. اور ہمارے پاس، اسی لیے ہمیں اپنے ماں باپ کو یہ بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں کیا دیا. آپ نصیب اللہ سے یہ لے کر آئے ہو تو اپنے آپ کو کہا چاہے کہ اللہ ہمارا نصیب اتنا اچھا کر دے کہ ہمارے نصیب سے ہمارے والدین نے جو سختیاں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہوں. کیونکہ والدین نے تو انسان کی زندگی میں نا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے. یہ جو بچپن ہے نا یہی انسان کا اپنا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر فیملی بن جاتی ہے، تو بچوں کی ذمہ داری، پھر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں. نہیں، اور آمنہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو آپ کا ہے، آپ کا نام آگے چلائے گا، آپ کی نسل آگے بڑھائے گا. بیٹی پرائی ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنا خیال بیٹی اپنے والدین کی رکھتی ہے، بالکل. اور یہ مثالیں ملتی ہیں اکثر
बेटे जो हैं वो माँ बाप को पूछने भी नहीं आते, नहीं आते, और सच बेटियां कह जो है ना वो जितनी भी मसरूफ हो कहीं भी हो, बेटियां ही आखिर में माँ बाप की खिदमत करने के मैं लिए। बताती हूँ वैसे आपको। ऐसे सारे मर्द हजरात नहीं है, मैं नहीं सारे नहीं, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, जी, सारे जी, नहीं, बिल्कुल, सारे नहीं है। अली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं, सारे लेकिन वाकई कुछ लोगों होते, के लिए कुछ लोग देखिए जो बेटे अच्छे हैं ना वो तो अच्छे हैं ही। यहाँ जो बात करने का मकसद है वो ये है कि हमारी बात अगर किसी के दिल पे असर कर जाए, जो लोग ये काम नहीं बिल्कुल। करते वो ताकि इस जगह पर आ जाए। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे हाजरीन में भी बहुत सारी माँ हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, आप सबको सलाम। और गुजारिश यही है कि जब नात पढ़ी जाए तो प्लीज़ हौसला अफजाई कीजिए। हमारी एक लाइव कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। खैरियत से हैं? जी अली भाई, सबसे पहले तो आप सबको रमजान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कौन बोल रहे हैं जनाब? अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 अली कैसे हैं आप? जी आमना, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले तो फरहान भाई आए हैं अपनी बेटी के साथ, वाली सकीना, इनके लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत और शुक्रिया वाली सर, सकीना है कि अल्लाह ताला जिंदगी दराज करे, इसको आमीन, तालीम और हर चीज से नवाजे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। ये फरहान भाई और आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, तो मैं अली भाई एक छोटा सा मेरा सवाल था कि हमारे यहाँ माशरे में खवातीन आपस में दोहरा ख्याल बड़ा रखती है। जैसे कि आप देखें कि नॉर्मल घरों में हो ये रहा है कि बहू और बेटी के साथ, दोनों के साथ जो है अलग अलग मामला रखे जाते हैं, सास की तरफ से या बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल दो औरतें आपस में क्यों इस तरीके से करती हैं? क्या ये एक साथ बुरी सब चीजें नहीं हो सकती जो दूसरे तरह माशरे में होती है? आपकी शादी हुई हुई है? जी बिल्कुल, शादी हुई है। कभी आपने अपनी बेगम से पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? देखिए मुझे तो यहाँ तक ये समझ नहीं है कि राइट कौन है। ये मैं दोनों चीजों में कंफ्यूज रहता हूँ कि नीचे जाता हूँ तो कि राइट कौन है और ऊपर आता हूँ तो बेगम राइट नजर आती है। तो मैं कंफ्यूजन रहता है कि बहन सही थी, अम्मी सही है या बेगम सही है। भाईजान दरअसल जब नई नई शादी होती है तो ये माँ और सास और बहू के बीच में जो पिस्ता है वो मर्द हजरात होते पिस्ता हैं। है, बिल्कुल सही। अमूमन इसके साथ होता ये है कि दोनों अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह एक अंग्रेजी की कहावत है अल्फा मेल, एक अल्फा मेल अपना रौब जमाने की कोशिश करता है, उसी तरह इस रिलेशनशिप में भी ये अक्सर होता है। dominate इसमें करने समझदारी की बात, क्योंकि मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ, मैं भी बिल्कुल इसी कैफियत से जी चुका हूँ, और आई एम श्योर सारे मर्द हजरात ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में जो शादीशुदा हैं और जिनकी माँ हयात हैं उनके साथ भी यही मसले मसाइल हुए होंगे। ये एक टेम्परेरी सा फेज़ होता है और कुछ वक्त के बाद दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। एज अ मैच्योर एडल्ट आपको कहना चाहिए कि प्लीज़ आप मेरे प्यार को टेस्ट ना करें, क्योंकि मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। इसलिए अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मसले मसाइल हैं, बेहतर यही होगा कि आप दोनों इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्यों डॉक्टर साहब? मर्द को बैलेंस करने की ज़्यादा देखें, एक वो तवील अरसे माँ के साथ रहा है, माँ की अटैचमेंट, तो वो माँ और की माँ भी अपना हक जमाने की कोशिश करती है। बिल्कुल करती है। देखिए मैंने तो बहुत अच्छा एक मैं टिप दे सकती हूँ सबको, जो मैंने अपनी पूरी 15 साल जो मैरिड लाइफ है उसमें अपनाया है, कि मैं इस चीज़ में शुरू में बुरी बन जाती थी कि ये हर बात मुंह पे बोल देती है। आज वही चीज़ मेरी इतनी अप्रिशिएट की जाती है कि मैंने कभी ये नहीं किया कि पंप किया हो, मैं जाती थी, जो बात बुरी लगी सामने की, जब अपनी माँ से कर सकती हूँ तो मैं उनसे भी कर सकती हूँ। जैसे अक्सर लोग देखिए ये जो बात की ना आतिफ साहब ने कि बैलेंस करने, वाकई ऐसा है। देखिए माँ जो होती है ना, माँ जो है उसने आपको पाला है इतने अरसे, ठीक है, तो वो हक आपका अपनी जगह। अच्छा, जहाँ बीवी की बात आती है वो आपके बिहाफ पे इस घर में आई है, ठीक है, उसका सब कुछ सब कुछ आप हैं उसके, सब कुछ आपके बिहाफ पे आपके घर वालों से कनेक्ट हुई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अगर आपकी बीवी ज्यादती करती है किसी, मतलब अगर कोई नाराज़गी हो उसमें पहल की हो, तो पहली बात तो है कि जो आपकी वाइफ है उसको आपने ही उसको समझाना चाहिए और उसको इस बात को समझ भी लेना चाहिए। कभी अगर माँ की कोई गलती हो तो हमें ये सोच के इग्नोर करना चाहिए कि हमारी माँ ने हमारी कितनी सारी गलतियाँ इग्नोर किया। कभी होता है, कभी कभी माँ बाप भी गलत और बाद में उनको एहसास होता है, लेकिन हमें उसको ऐसे लेना चाहिए जैसे हमारे माँ बाप ने हमारी छोटी छोटी गलतियों पे भी हमें इग्नोर किया। क्योंकि जब हम अपनी माँ की तो हम ज़ाहिर है हमारी वाइफ ही करेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल है। मतलब हमारी अम्मी ने, वालदा ने
जितनी भी बहू हैं हमारे भाई की, जितनी भी मिसेज हमारी भाभी हैं, सबको बहन बेटी समझाए और हम बहुत अपनी अच्छी भाभी वैसे ही समझना बहन चाहिए। समझाए। हमारे भाई हो, कजन्स हो, पूरे फैमिली में हम लोगों ने कभी भाभी और देवर का रिश्ता नहीं रखा, बहुत हमने अच्छी सिर्फ बहन बात भाई है। का रिश्ता रखा बहुत है। अच्छी। और सास ससुर में सिर्फ माँ बाप जैसा ही रिश्ता रखा है, ये नहीं समझे कि सास है या ससुर कितनी है, अच्छी बात है ये। फर्क कोई नहीं है। यानी मैं आपके वालिदैन की रिस्पेक्ट करूंगा जैसा आप चाहती हैं, तो तो वो आपको भी वैसे ही आपको करनी भी चाहिए। वैसी रिस्पेक्ट मिलेगी। जी एक लाइव कॉल आई है, जरा ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहन कौन बोल रही है? जी मैं निदा बात कर रही हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई आए हुए हैं, फरहान भाई को भी बहुत सलाम और रमजान की बहुत मुबारकबाद। और उनकी बेटी भी आई हुई है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मेरा डॉक्टर साहब से सवाल, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था और सवाल ये है कि आजकल के माशरे में हमारे घर के मर्द बाहर की औरतों को तो बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अपनी घर की औरतों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो इस पे क्या होगा और इस पे क्या डिस्क्रिमिनेशन आ सकती है, बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया निदा आपकी आपके कॉल सवाल का। का। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर साहब जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह करम